الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاری آفتاب رشید اور آپ میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود آفتاب دیکھ رہے ہیں۔ آج سے ہم تجوید کورس کا آغاز کر رہے ہیں، آسان تجوید کورس۔ تو آپ سے عرض ہے کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو اگر دیکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک پورا کورس ہوگا، تو اس میں جو اس علم کو سیکھنے کے شوقین ہیں انشاءاللہ ان کے لیے آسانی رہے گی۔ اس سے پہلے ہم نے علم تجوید کے موضوع پہ پہلے 4 اسباق کی الگ الگ ویڈیوز بنائی تھی۔ آج ہم ان 4 اسباق کا خلاصہ اکٹھا انشاءاللہ بیان کریں گے، اور امید ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بعض اوقات علم تجوید کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے کہ شاید تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کو تلفظ سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا آسان ہے، البتہ اس میں مشق اور محنت بہت کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 1 میں تجوید کی ابتدائی ضروری باتیں ہم نے بیان کی تھی، اور اس میں علم تجوید کی تعریف هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها۔ علم تجوید کی تعریف میں یہ 4 چیزیں علم تجوید کی سمجھنے کے بنیاد ہیں۔ نمبر 1، هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف، حروف کے مخارج کا اس علم میں بیان کیا جاتا ہے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ تو اس علم میں 4 چیزوں کے بارے میں بالخصوص بحث کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر 4 چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے هو علم يبحث فيه عن مخارج الحروف، حروف کے مخارج کا بیان کیا جاتا ہے، کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا کرنا ہے، حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے وصفاتها، ام مخارج الحروف وصفاتها، اور حروف کی صفات کو بھی بیان کیا جاتا ہے اس علم میں، کہ کس حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے پر پڑھنے والی صفت ہے، باریک پڑھنے والی صفت ہے، حرفوں میں شدت پیدا کرنی ہے، یا رخاوت یعنی نرمی والی صفت ہے، آواز بند رہے گی یا جاری رہے گی، حروف کو بہت زیادہ موٹا پڑھیں گے یا کم پر کریں گے، یہ صفات ہیں۔ کلکلا کی صفت ہے، لین کی صفت ہے۔ تو صفات کے بارے میں بھی اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ دوسری چیز صفات ہے حروف کی، کس حرف میں کون سی صفت پائی جائے گی، پھر آیا کہ وہ صفت لازمہ ہے یا صفت عارضہ ہے، اور اگر وہ صفت نہیں ادا کرتے تو اس حرف کو درست ہوگا یا نہیں پڑھا جائے گا درست۔ یہ الگ حکم ہے اس کے، دونوں طرح کی صفات کے۔ تو علم تجوید میں ان 4 چیزوں کا بیان تھا، جن میں سے ابھی ہم نے 2 سنی، مخارج الحروف وصفاتها اور صفات۔ تیسری چیز ہے وعن طرق تصحیح الحروف، حروف کی تصحیح، حروف کو درست پڑھنا۔ جب حروف کو مخارج اور صفات کے مطابق اس کا پریکٹیکل کریں گے تو یہ ہے تصحیح حروف، ادائیگی کا درست ہونا۔ اس کے بارے میں بھی اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، چوتھی چیز تحسین ہے۔ تحسین کا مطلب ہے خوبصورت کرنا، کہ ہم نے حروف کا تلفظ درست کر لیا، مخارج بھی سیکھ لے، صفات کا بھی علم ہو گیا، کس حرف میں کون سی صفت پائی جائے گی، صفات لازمہ میں سے کون سی ہوگی، صفات عارضہ میں سے کون سی ہوگی، کس حرف کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے۔ یہ تلفظ درست ہونے کے بعد اس کا پریکٹیکل بھی صحیح ہو گیا، ادائیگی بھی صحیح ہوگی۔ اب چوتھی چیز ہے کہ اس میں آواز کو جیسے خوبصورت بنانا، تو یہ بھی اس علم میں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آواز کہاں اٹھائیں گے، کہاں نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر علم تجوید میں
بیان کی جاتی ہیں۔ یہ علم تجوید کی سمجھنے ایک طرح کی بنیاد ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیتے ہیں۔ ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها، نمبر 1 مخارج الحروف، نمبر 2 صفات، وعن طرق تصحیح الحروف، تصحیح حروف اور و تحسینها اور تحسین، یعنی حروف کے مخارج، صفات، حروف کی تصحیح اور تحسین، خوبصورت پڑھنا، ان 4 چیزوں کے بارے میں علم تجوید میں بحث کی جاتی ہے اور انہی پر علم تجوید میں مشق کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز قرآن پاک میں ہوتی ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، وقف والے سبق کے بارے میں، کہ وقف کے احکام سکھائے جاتے ہیں اس تجوید میں۔ اور پھر علم تجوید کا حکم کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سیکھنی ہے ان کا حکم کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس علم کا سیکھنا، دوسرا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اس علم کو سیکھنا جو ہے، یہ ہم نے پہلے سبق والی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا، یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں البتہ اس کے مطابق قرآن پاک پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی پائی جاتی ہے تجوید کی جس سے لحن جلی لازم آئے تو یہ حرام ہے، اور اگر لحن خفی لازم آئے تو یہ مکروہ ہے۔ تو پہلے سبق کا یہ خلاصہ ہے۔ دوسرے میں ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے فضائل ہی تو بے شمار ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ 10 نیکیاں یا بہترین ہونا، تو میں سے جو بہترین ہے، یہ دونوں فضیلتیں اور دیگر جو بھی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں، یہ درست قرآن پڑھنے پر ہی ملیں گی، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے پر ملیں گی، کیونکہ تجوید کے بغیر قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر اس کی وعیدیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ تو قرآن پاک کو درست پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے کے فضائل ملیں گے۔ تو اس کے لیے علم تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم تجوید سیکھ کر قرآن پاک پڑھیں گے، قرات کے اصولوں کے مطابق پڑھیں گے تو بہت بے شمار فضائل حاصل ہوں گے، اور بغیر سیکھے پڑھیں گے تو فضائل تو نہیں ملیں گے، البتہ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اصول ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے، لحن کیا ہوتا ہے، غلطی کس کو کہتے ہیں، دیگر اور بہت سارے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جس سبق کی جو بھی ویڈیو ہے یہ پورا کورس انشاءاللہ توجہ سے سنتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اور اگر کوئی دوست ہمیں سنانا چاہے تو ویڈیو کے نیچے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ ہمیں سنا بھی سکتے ہیں۔ تیسرے سبق میں ہم نے سنا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تجوید کا ثبوت، کہ کیا آیا کہ علم تجوید کے جو اصول ہیں یا جو تجوید کا علم ہے یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے بہت مشہور آیت مبارکہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا ما ہوا ترتیل، ترتیل کیا ہے، کہ ترتیل کا معنی کیا ہے، ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہوا ترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل کہتے ہیں حروف کی تجوید کو، اور وقف کے احکام پہچاننے کا نام یہ تجوید ہے۔ حروف کی تجوید یعنی حروف کو ستھرا اور کھڑا کرنا، ان میں فرق کرنا۔ بہت سے حرف ایسے ہیں جن کا مخرج ایک ہے، ان کی صفت سے فرق ہوگا، جیسے تا اور طا، ان کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے زبان لگائی جاتی ہے ادا کرتے وقت، جبکہ ان کی صفات میں فرق ہے، تو ان کی آواز میں فرق ہونا چاہیے، یہ الگ الگ حرف ہیں۔ تا باریک پڑھا جائے گا اور قا موٹا پڑھا جائے گا، تو اس میں ایک واضح طور پر فرق ہو جائے گا۔ اور اگر یہ صفات کا کسی کو علم نہیں ہے یا وہ اس کی ادائیگی نہیں درست طریقے سے کرتا یہ صفتیں، تو یہ حرف آپ سمجھ لیں اس میں ہم نے فرق نہیں کیا، یہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا نہ ہوا، اور اس طرح حرف چینج ہونے کی صورت میں گناہ گار ہو گئے۔ تو قرآن پاک کو علم تجوید کے مطابق پڑھنا اور اس علم کا سیکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی جیسی چاہیے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی جیسی اس کی تلاوت کرنی چاہیے یا جو تلاوت کرنے کا حق ہے اس کے مطابق اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر جلالین میں آتا ہے اَيَقْرَؤُونَهُ كَمَا أُنزِلَ، یعنی جس طرح قرآن پاک کو نازل کیا گیا اسی طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو کیسے نازل کیا گیا؟ امام محمد جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا گیا اور حق تعالی سے اس کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ ہی ہم تک پہنچا۔ اور آپ فرماتے ہیں واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، اس کتاب کے پڑھنے والے پر یہ بات جان لینا فرض ہے، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کیا جاننا ضروری ہے؟ مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، کیا چیز سیکھنا ضروری؟ حروف کے مخارج، صفات، تاکہ فصیح تر لغت کے مطابق یعنی درست عربی طریقے کے مطابق قرآن پاک تلفظ سے پڑھ سکے۔ اور اسی طرح سبق نمبر 4 میں ہم نے قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں سنا۔ تو قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنا یہ امر زائد مستحسن ہے، یعنی بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ قواعد تجوید نہ بگڑے۔ اگر قواعد تجوید بگڑے، صرف آواز اچھی ہو تو پھر یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اور اب اگر قواعد تجوید بگڑتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو لحن جلی ہوگی یعنی بڑی غلطی ہوگی، اگر بڑی غلطی ہوتی ہے لحن جلی تو یہ حرام ہے، اور اگر ایسی خوش آوازی سے پڑھتا ہے کہ لحن جلی تو نہیں ہوتی، لحن خفی ہوتی ہے، چھوٹی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا ہی ہے، تو پھر لحن خفی کی وجہ سے یہ قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پڑھنے اور سننے دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی اگر کوئی ایسی غلطیاں کر رہا ہے جو کہ حرام ہے تو سننا بھی حرام، اور اگر ایسی غلطیاں کر رہا ہے لحن خفی کر رہا ہے مکروہ ہے تو اس کا سننا بھی مکروہ ہے۔ اب رہی بات خوش آوازی سے پڑھنے کی کہ تجوید کے مطابق اگر کوئی پڑھے تو کیا حکم ہے، تو یہ امر زائد مستحسن ہے، پسندیدہ عمل ہے، غلطیوں سے بچتے ہوئے پڑھنا۔ حدیث پاک میں زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت دو۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، کہ ہر چیز کا کوئی زیور ہے اور قرآن کا زیور خوش آوازی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجوید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی ایسا اتنا مشکل علم نہیں ہے کہ یہ بعض اوقات ڈر جاتے لوگ کہ یہ شاید ناممکن ہے، لیکن کوئی بھی فن جو ہے وہ سیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے والے کے لیے، مشق کرنے والے کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، اور بغیر سیکھے تو کوئی بھی فن جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی علم تجوید کیونکہ ایک بہترین فن ہے جس کے ذریعے سے قرآن پاک اللہ کی پیاری اور آخری کتاب پڑھی جائے گی، تو اس کے سیکھنے کے لیے کتنی مشق کی ضرورت ہوگی، کتنی محنت کی ضرورت ہوگی، تو اس میں محنت تو واقعی بہت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے علم تجوید جو ضروری ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ آہستہ آہستہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، آپ یہ علم تجوید سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔